نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہم تمام کا خالق، رازق، مالک اور پالنہار اور پروردگار ہے. درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد. محترم حاضرین جمعہ، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحج سورہ نمبر 20 پر 2 کی آیت نمبر 60 پر 2 پڑھا ہوں. اللہ رب العالمین اس آیت میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور اللہ کے علاوہ جتنے ہیں جو ہیں سب کے سب باطل ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، وہی سچا ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کو لوگ پکارتے ہیں وہ باطل ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے اور سب سے بڑا ہے. محترم حاضرین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پہ 3 باتیں ہمیں سمجھایا ہے، 3 باتیں ہمیں بتایا ہے. سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حقیقی ہے، کوئی بناوٹی ذات نہیں، کوئی عارضی ذات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ حقیقی معبود ہے، حقیقی رب ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی رازق ہے. اس کے معبود ہونے میں کسی طرح کا شک نہیں، شبہ نہیں، ڈاؤٹ نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں ایک دعا پڑھا کرتے تھے، ایک طویل دعا ہے. اس دعا کا درمیانی حصہ یہ تھا، آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے، اس کی بڑائی اور اس کی حمد بیان کرتے ہوئے آپ کہتے تھے وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ، اے اللہ ہر طرح کی حمد تعریف تیرے لیے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تو حق ہے، تو سچا ہے. تو وَوَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرے وعدے سچے ہیں، تیرے وعدے برحق ہیں. وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، تجھ سے ملنا یہ بھی سچ ہے. وَقَوْلُكَ حَقٌّ، تیری باتیں، تیرے قول سچے ہیں. والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعۃ حق، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، سارے انبیاء حق ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت حق ہے، قیامت حق ہے. یہ آپ اس طرح اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے، بزرگی بیان کرتے ہوئے اس بات کا اقرار اور اعتراف آپ کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حقیقی ہے اور وہ معبود حقیقی ہے. وہ پہلی بات یہ بتائی گئی آیت میں. اور دوسری بات اس آیت میں یہ بتائی گئی اللہ کے علاوہ جو خدا ہیں اور جتنے خدا انسانوں نے بنا رکھے ہیں، جو تراش رکھے ہیں، جو سجا کے رکھے ہیں، جو اٹھا کے رکھے ہیں، جو بٹھا کے رکھے ہیں، جو سلا کے رکھے ہیں، جن خداؤں کو سونے چاندی میں نہلا کے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا سارے کے سارے خدا باطل ہیں، بے بنیاد ہیں. ان کی خدائی کی کوئی سچائی نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اور کوئی اصلیت نہیں ہے. سب باطل ہیں، سب جھوٹے ہیں، سب بے بنیاد ہیں.
چاہے وہ نام کسی کا کچھ دے دیں، کسی کی کرامتیں کچھ بیان کر دیں، کسی کے کرشمے کچھ لوگوں کے سامنے ظاہر کریں، سارے خدا، ان کی خدائی سب جھوٹی ہے، باطل ہے، یہ سب مٹنے والے ہیں، یہ سب ختم ہونے والے ہیں۔ اور تیسری بات اللہ نے اس آیت میں یہ بتایا، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے، اس سے بلند کوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ سارے انسان، سارے جنات، ساری مخلوقات اللہ کی محتاج ہے، اللہ کے در کے بھکاری ہیں، اللہ کے فقیر ہیں، اور اللہ کے سامنے ساری مخلوق، چاہے وہ انسان ہو کہ جن ہو، چاہے علی ہو کہ ولی ہو، چاہے پیر ہو کہ مرشد ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، تمام کے تمام اللہ کے سامنے عاجز ہیں، کمزور ہیں، لاچار اور مجبور ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہا اے انسانوں تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے در کے بھکاری ہو، اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ وہی تعریفوں والا ہے اور وہ بے نیاز ہے۔ حضرات، اس آیت میں اللہ کے تعلق سے ایک مسلمان کا کیا تصور ہونا ہے، کیا عقیدہ ہونا ہے، وہ بتایا گیا ہے۔ اللہ کے تعلق سے میرا آپ کا عقیدہ کیا ہو، کیا سوچ ہم رکھیں اللہ کے تعلق سے۔ اللہ کے تعلق سے یہ ہمارا عقیدہ ہو کہ اللہ کی ذات حقیقی ہے، وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ مدبر ہے، وہ متصرف ہے، وہ سب کچھ ہے وہ، اور جو ہیں جتنے ہیں اللہ کے علاوہ، جتنے خدا، چاہے غیروں کے یار ہیں یا اپنوں کے یار ہیں، سب باطل ہیں۔ یہ ایک عقیدہ، یہ تصور ایک مسلمان کو اس آیت میں دیا گیا ہے۔ اور بھائیوں، یہ عقیدہ، یہ توحید، یہ ایمان میری آپ کی پہچان ہے، ہماری شناخت ہے، ہماری دولت ہے، ہماری پونجی ہے یہ، اور عقیدے سے، توحید سے، ایمان ہی سے ہم سب کی اہمیت ہے، قیمت ہے، وزن ہے، مقام ہے۔ اور اگر ہمارے پاس ایمان نہیں، اللہ رب العالمین کی معرفت نہیں، اسلام پہ چلنے کا کوئی ہمارے پاس جذبہ نہیں، تو یاد رکھو ہماری اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر امتیاز کوئی چیز ہمیں کراتی ہے تو وہ ہمارا عقیدہ ہے، ہماری توحید ہے۔ اور آج مسلمان ہو کے بھی مشرک ہیں، بہت سارے ایمان کے دعوے دار ہیں پھر بھی مشرک ہیں۔ اللہ کا قرآن نے سچ کہا تھا سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 106 میں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ ان میں ایمان لا کے بھی مشرک ہیں وہ لوگ۔ مسلمانوں میں ایک طبقہ وہ ہے جو کھلم کھلا شرک کرتا ہے، شرک کی دعوت دیتا ہے، شرک ہی پہ عمل کرتا ہے، اور مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو شرک کو سپورٹ کرتا ہے، کفر کو سپورٹ کرتا ہے، کفر کا سہارا بنتا ہے، کفر پہ راضی ہیں، کفر پہ خوش ہیں، شرک پہ راضی ہیں، شرک پہ خوش ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا نہیں، 22 جنوری مسجد کی جگہ پہ بت خانہ بنا، ایک رسم اس دن چلائی گئی پران پرتشٹھا کے نام سے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اس نئی سی مورتی میں جان ڈالی جاتی ہے تاکہ وہ مورتی شکتی شالی بن سکے، آنے والے بھکتوں کی حاجتوں کو، تکلیفوں کو دور کرنے کی اس کے اندر طاقت پیدا ہو۔ اس طرح کی ایک رسم جو چلائی گئی، جو کفریہ ہے، شرکیہ ہے، اللہ معاف کرے کتنے ہی مسلمانوں نے اس میں شرکت کی، جی کتنے ہی مسلمانوں نے اس دن پر خوشی کا اظہار کیا، کئی لوگوں نے فخر کیا، اور کئی لوگوں نے اس دن لنگر لگائے، جی کھانے پینے کا لوگوں کو مفت انتظام کرایا مسلمانوں نے۔ اور کہ ایک مہاراشٹرا کی عورت اس جلوس میں، اس تہوار میں یا اس جشن میں شریک ہونے کے لیے پیدل نکلی، پیدل چلی، مسلم عورت، اور کسی نے ایک جہتی کا نام دیا، گنگا جمنی کا تہذیب، گنگا جمنی تہذیب کا نام دیا۔ اللہ کے بندو، یہ کفر نہیں تو کیا ہے، یہ شرک نہیں تو کیا ہے یہ؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشرکین نے کیسے آفر یہ دیے کہ بس آپ ہمارے خداؤں کی خدائی تسلیم کر لیجئے، ہمارے خداؤں کی خدائی کو مان لیجئے،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سارے آفر کو ٹکرایا کہ نہیں؟ قل یا ایھا الکافرون، دو ٹوک انداز میں یہ سورت نازل ہو گئی. اور حضرات صحابہ کرام پر کتنا ظلم ہوا، کتنا ستم ہوا، کتنے مار کھائے، کتنے دکھ اٹھائے، کتنے رنج انہوں نے برداشت کیے. کیوں؟ صرف ایک کلمہ کفر ان کی زبان سے سننا چاہتے تھے کافر، ایک کلمہ کفر سننا چاہتے تھے مشرکین. لیکن حضرات صحابہ کرام نے سارے ظلم برداشت کیے، لیکن کفر اور شرک کو تھوڑی دیر کے لیے بھی برداشت نہیں کیا انہوں نے. اور یہ مسلمان یہاں کے ہمارے جی کفر نہیں کر رہے ہیں، کفر کے لیے خوشی کا اور جشن منا رہے ہیں، سارے سپورٹ کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، ایسے لوگ یاد رکھنا، یہ عزت کے بھوکے ہوتے ہیں، یہ شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں، یہ دولت کے بھوکے ہوتے ہیں، اور کفر کے راستے پہ، شرک کے راستے پہ چل کے یہ چاہتے ہیں کہ عزت بٹوریں، شہرت کمائیں، دولت بٹوریں. اللہ تعالیٰ نے تردید کیا ایسے لوگوں کی قرآن میں. سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 130 میں، اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ، ارے کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہو، مشرکوں سے عزت تلاش کرتے ہو. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری کی ساری عزت تو اللہ کے پاس ہے. عزتیں وہاں سے ملتی ہے جی، رفعتیں وہاں سے ملتی ہے، عظمت اللہ کے پاس سے ملتی ہے. عزت دینے والے عزیز کو ہم چھوڑیں اور ذلیل کرنے والے، ذلت سے دوچار کرنے والے ذلیلوں کے پاس ہم عزت ڈھونڈ رہے ہیں. یہ کتنی بڑی حماقت اور نالائقی اور احمقی ہے ہماری، اور بے وقوفی ہے ہماری. اور ایسے لوگ جو ان کے پاس جا کے عزت ڈھونڈتے ہیں، شروع میں بڑی ان کی واہ واہ ہوتی ہے، بڑی واہ واہ ہوتی ہے، جیسے وسیم رضوی کی ہو رہی تھی. لیکن بعد میں یہ لوگ نہ گھر کے ہوتے ہیں نہ گھاٹ کے ہوتے ہیں. ایک طرف ایسے مسلمان تھے جو 22 جنوری کو نظر آئے، اور دوسری طرف ایک ایسے مسلمانوں کا ایک طبقہ وہ بھی تھا 22 جنوری جہاں پہ اللہ کی عبادت ہوتی تھی، اس مسجد پہ اللہ کی بندگی سالہ سال مسلمان کرتے آئے. اور وہ جگہ بت خانے میں کیا بدل گیا؟ ہندوستان کے اکثر مسلمان دکھی ہو گئے، غمزدہ ہو گئے، رنجیدہ ہو گئے، تکلیف میں ہیں بھی، اور ہونا بھی چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ کفر اور شرک کو دیکھ کر ایک مسلمان غمزدہ ہو، دکھی ہو، یہ مومن ہونے کی علامت ہے. ترمذی کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، برائی کو دیکھ کے ہاتھ سے روکنا چاہیے، طاقت ہے تو. نہیں طاقت ہاتھ سے روکنے کی، زبان سے روکے. زبان سے روکنے کی طاقت نہیں، کہا دل میں برا جانے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ کمزور ایمان کی علامت ہے. کفر کو آپ روک نہیں سکتے، برا تو سمجھو، برا تو جانو. شرک کو روک نہیں سکتے، برا سمجھو، وہ شرک کو دیکھے، شرکیہ کاموں کو دیکھے. یہ کمزور ایمان کی علامت ہے. اگر یہ بھی نہیں سمجھتا ہے تو پھر ایمان خلاص، وہاں سے ایمان رخصت ہو گیا اس کے دل سے. تو مسلمان دکھی ہیں، افسردہ ہیں، ہونا چاہیے. لیکن یاد رکھنا، عالمی اور ملکی حالات کو دیکھ کر، دونوں لفظ بول رہا ہوں میں، عالمی انٹرنیشنل اور نیشنل حالات کو دیکھ کر دکھی ہونا اور رنجیدہ اور غمزدہ ہونا اچھی بات ہے. لیکن مایوس ہونا، نا امید ہونا اچھی بات نہیں ہے. یاد رکھو، مایوس نہیں ہونا چاہیے. حالات کتنے سخت کیوں نہ ہو، دشمن کتنا طاقتور کیوں نہ ہو، دشمنوں کی تعداد کتنی زیادہ ہو، مصیبت کتنی سے بڑی کیوں نہ ہو، راستے نکلنے کے سارے بند کیوں نہ ہو، ایک مومن حالات سے گھبرا کر، ڈر کر مایوس نہیں ہوتا. سخت سے سخت، کٹھن سے کٹھن، مشکل سے مشکل حالات میں مومن امید رکھتا ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتا ہے. سمجھ رہے؟ یعقوب علیہ السلام کی ایک مثال میں آپ کو دے کے آگے بڑھتا ہوں. یعقوب علیہ السلام کیسی مشکلات سے گزارے گئے، کن آزمائشوں سے گزارے گئے جانتے ہیں بھائی؟ بیٹے کی جدائی نے، یوسف علیہ السلام جدا کر دیے گئے. یوسف علیہ السلام کی جدائی نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی کو ختم کر دیا. اور جب بھائی ایک جھوٹی خمیس لا کے بتانے لگے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، اس وقت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے بل سولت لکم انفسکم امرا،
کہا کہ کسی کام کو تم نے اپنے سینوں میں مزین کر کے رکھا ہوا ہے، فصبر جمیل، میں خوبصورت صبر کرتا ہوں. فصبر کا یہ نہیں کہا کہ میں صرف صبر کرتا ہوں، کہا میں صبر جمیل، میں خوبصورت صبر کرتا ہوں. خوبصورت صبر کسے کہتے ہیں؟ خوبصورت صبر وہ جس میں شکوہ نہ ہو، جس میں گلہ نہ ہو، شکایت نہ ہو، مایوسی نہ ہو. خوبصورت صبر انہوں نے کیا. اور پھر ایک زمانہ ایسا آیا، سارے بھائی مصر گئے اناج کے لیے. یوسف علیہ السلام ایک تدبیر کے تحت اپنے بھائی بنیامین کو رکھ لیا. اب سارے بھائی سچی خبر لے کے آتے ہیں. جب پہلی جھوٹی خبر لے کے آئے تھے یوسف علیہ السلام کی، اب سچی خبر لے کے آتے ہیں کہ بھائی ہمارے بنیامین کو عزیز مصر نے رکھ لیا ہے، روک لیا ہے کسی مسئلے کی بنا پر، یہ چوری وغیرہ کا ایک مسئلہ تھا. اس وقت بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہی کہا، بل سولت لکم انفسکم امرا، کسی معاملے کو تم نے اپنے سینوں میں چھپا کے رکھا ہے، فصبر جمیل، یہاں بھی وہی بولتے ہیں کہ میں خوبصورت صبر کروں گا میں. اور پھر اس کے بعد اپنا دکھ، اپنا درد، اپنی بے قراری اللہ کو سنانے لگے، اللہ تعالیٰ کو بتانے لگے. اور پھر اپنے اولادوں سے، اپنے بچوں سے، بیٹوں سے کہا، اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، بچوں سے کہا کہ جا کے یوسف کو علیہ السلام اور ان کے بھائی کو ڈھونڈو، سراغ لگاؤ. دیکھو صبر بھی کر رہے ہیں اور وہیں پہ اپنے بچوں کو کوشش کے لیے بھیج رہے ہیں کہ جا کے کوشش کرو، اپنے بچوں کو جا کے تلاش کرو، اپنے بھائیوں کو تلاش کرو. حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر بھی کیا اور وہیں پر اپنی اولاد کو ڈھونڈنے کے لیے روانہ کیا. معلوم کیا ہوا؟ زندگی میں صبر بھی ہونا چاہیے، آزمائشوں پہ صبر کرنا چاہیے، پریشانیوں پہ صبر کرنا چاہیے. اور پریشانیوں سے نکلنے کی جو حکمت عملی ہوتی ہے، جو منصوبہ بندی ہوتی ہے، جو تیاری ہوتی ہے، وہ تیاری بھی ایک مومن کو کرنا چاہیے. جی صرف صبر کرتے خاموش بیٹھ گئے، صرف امید رکھ کے خاموش بیٹھ گئے اور کوئی تیاری نہیں. اور آج ہندوستانی مسلمان کیا، ہمارے مسلمانوں کی حالت کیا، یہی ہو کے رہ گئی ہے. صرف دعاؤں پہ اکتفا کر کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، صرف ایک امید لگا کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں میرے بھائی، جس قوم نے بھی صرف امیدوں پہ جینا چاہا ہے، دوسری قوموں نے ایسے قوموں کو مٹا کے رکھ دیا ہے. یاد رکھیے، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو روانہ کیا، پھر کہا خبردار، وَلَا تَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ، کہا میرے بچوں دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے مایوس قوم کافر ہوا کرتی ہے، کافر ہوتے ہیں. ہم مسلمان ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. تو پتہ یہ چلا حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، ایک مسلمان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی، مکی زندگی میں، مدنی زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آپ کو دور دور تک مایوسی، نا امیدی، کم ہمتی نظر نہیں آئے گی. آپ کئی کیسی مصیبتیں آپ پر آئیں، کیسے مشکلات آپ پر آئے، کیسی دشواریاں، کیسی پریشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، کیسے دکھ، درد، رنج، غم آپ کو اپنوں سے ملے، دشمنوں سے ملے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی نا امید ہوئے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امید کے دامن کو چھوڑا. طائف آپ گئے، طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، کتنا ستایا آپ کو، لہو لہان کیا آپ کو، لیکن امید دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایسے حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آئندہ ان کی نسلیں مسلمان ہوں گی. یہ امید ہے، یہ اللہ کی ذات پہ. تو آپ کی مکی زندگی، مدنی زندگی امید سے بھری ہوئی زندگی ہے. اور بھائیوں، ایک مومن مشکلات میں گھرنے کے بعد وہ کبھی یہ نہیں چاہتا کہ فیصلے میرے مرضی کے مطابق ہوں، اور زندگی میں فیصلے ہمارے مرضی کے مطابق نہیں ہوتے. یاد رکھنا، جو میں چاہوں وہی ہو جائے، جو آپ چاہے وہی ہو جائے، نہیں. زمین پر پوری کائنات میں اللہ کی مرضی کے مطابق فیصلے ہوا کرتے ہیں. اللہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، ان یشاء اللہ رب العالمین. جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا ہے.
رب العالمین جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اور اگر مومن کو شر لاحق ہوتا ہے، مومن کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، تو مومن کی یہ سوچ اور مزاج ہونا چاہیے کہ اس شر میں خیر کو ڈھونڈے، اس شر میں خیر کو ڈھونڈے. آج ہمارے ساتھ شر ہو رہا ہے، برا ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں خیر چھپا ہوا رہتا ہے. وہ ایک مومن ہی وہ ڈھونڈ سکتا ہے، ڈھونڈنا چاہیے. اجتماعی ہمارا شر ہو یا انفرادی ہماری زندگی میں شر، ہماری اجتماعی طور پہ پوری امت پر کوئی مصیبت آئے تب بھی اس کے اندر کچھ خیر ہوتا ہے وہ ڈھونڈنا چاہیے. یا انفرادی ہماری اپنی پرسنل زندگیوں میں کوئی شر آئے اس کے اندر خیر ہوتا ہے وہ ڈھونڈنا ہمیں چاہیے. مسلمانوں پر صحابہ کرام پر جہاد کو فرض کیا گیا. جب جہاد فرض ہوا تو حضرات صحابہ کرام پر جہاد شروع میں کرنا تھوڑا دشوار لگا، تکلیف انہیں محسوس ہونے لگی. قرآن خود بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو سکتا ہے کہ وہ چیز تمہارے لیے اچھی ہو تمہارے حق میں. کسی چیز کو تم بھلے ہی سمجھتے ہو، اچھی سمجھتے ہو سکتا ہے کہ وہ چیز تمہارے لیے بری ہو، شر ہو اس میں. تو یاد رکھو اجتماعی طور پہ جو شر ہمیں لائق ہوتا ہے اس میں خیر ہوتا ہے. ایک مسلمان کو خیر کے پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اور پھر